جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. بریک پہ جانے سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کچھ اہم شقوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپس اس میں بیان کیے گئے تھے کہ کس قسم کے ہونے چاہیے, اور اس میں لکھا گیا تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جو دیگر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ڈائریکٹلی جواب دے ہوں گے, اور ان کے سیاسی ونگز جو ہیں ختم ہونے چاہیے. ابھی کچھ ایسا ہوا, کچھ لیجسلیشن ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو یہ تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے اس میں لیجسلیشن والی بات کو. اصل میں بات یہ پہلی دفعہ شروع ہوئی اور پھر وہ ایسی سیاستدانوں کے گلے پڑ گئی. بھٹو صاحب کے دور میں جب انہوں نے سیاسی ونگ کا سیاسی ونگ بھائی سیاسی ونگ کا آئی ایس آئی میں کیا تعلق ہے؟ آئی ایس آئی کا ایک اپنا سفیر آف انفلوئنس ہے, ان کا ایک اپنا کام ہے, ان کے ادارے کے ایک اپنے جو بالکل آل ٹوگیدر پاکستان کی سیاست سے یا اپنے ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. لیکن انہوں نے وہ بنا کر اور پھر وہ ایسی وہ بیماری لگی, وہ ایسا وائرس پھیلا کہ بے شمار بمائے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے کو بھی وہ پھر وہ مزہ چکھنا پڑا. تو اس لیے یہ اگر اس پہ چلو آپ یہ اچھی کلاز ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہاں کہ بھائی اگر یہ ہے کہ یہ بالکل, اور اس میں کہا گیا تھا سیاسی ونگز ختم ہوں گے اور زمینوں کی جو تقسیم ہوگی وہ وزارت دفاع کے ذریعے ہوگی, اور باقاعدہ اس میں کہا گیا 12 اکتوبر 1999 کے بعد جو الاٹمنٹس کی گئی ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. زمینوں کی تقسیم اور یہ وہ تقسیم تو خیر اس طرح زمینوں کی, یہ زمین ملک کسی فرد واحد کا تو ہوتا نہیں ہے, نہ کسی حکومت کا کہ وہ کہے کہ بھائی. لیکن جو ڈیفنس فورسز کے لوگ ہیں جو یعنی ان یہ ایج ضرور ہے, یہ انعامات ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب, لیکن یہ اس کو پریکٹس نہیں بنا لینا چاہیے مطلب کہ جناب ہر جو کوئی جرنیل آئے اس کو 500 مربع دے دیے جائے, ادھر دے دیے جائے, 500 مربع ادھر دے دیے جائے. اگر جرنیل کو دینے چاہیے تو جو نچلی سطح پہ ہے, میں ادھر ہی آ رہا ہوں جو حوالدار ہے, جو فوج کا, یہ تو بلکہ ایک غلط ایک قسم کی. ہاں اگر پھر کوئی دینے ہیں, یہ کوئی ایسی بات ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پھر جو رینک اینڈ فائل کے لوگ جو ہیں ان کو بھی دینا چاہیے, پھر ان کو بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں بیچارے یہ پینشن کے بعد جنہیں 500 یا 1000 پینشن یعنی 30-25 سال تک وہ ملک کے دفاع کے لیے لڑتے رہتے ہیں, لیکن جب گھر آتے ہیں تو 500 روپے کی پینشن سے گزارا نہیں جا سکتا. تو پھر وہ اگر ایسی بات کوئی ہے تو ان لوگوں کو جو مساوی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے. آغا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سول ملٹری ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے کہا کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں. آپ اگری کرتے ہیں آئی ایس آئی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پولیٹیکل ونگز ختم ہونے چاہیے, اور اس میں کہا گیا زمینوں کی جو تقسیم ہوگی وزارت دفاع کے ماتحت ہونی چاہیے, اور ان کا جو بجٹ بھی بنایا جائے گا وہ بھی منسٹری آف ڈیفنس اس کو دیکھے گی. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں یہ 2-3 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ایک اگر ہم بات کریں گے سیاسی نعرے کے طور پہ تو وہ ایک الگ بات ہے, اور اگر ہم نیتاً ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آئینی ترمیم لانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ایک آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ دونوں پارٹیوں نے اپنے ادوار کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے دو اقتدار جو ہیں وہ آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کی وجہ سے ان کو ملے. تو اب یہ اگر سیاسی نعرے کے طور پہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زمینوں کی 12 اکتوبر 1999 کے بعد کہا گیا کہ اس کی بھی چھان بین کی جائے گی. دیکھیں زمینوں کی الاٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک حد تک ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے کوئی ستارہ امتیاز حاصل کرتے ہیں, ستارہ جرت حاصل کرتے ہیں, کوئی ایک خاص کارکردگی کرتے ہیں, تو ان کے وہ چاہے سپاہی ہو, چاہے حوالدار ہو, چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو, چاہے وہ جنرل ہو یا کرنل ہو یا میجر ہو, وہ رینک کے طور پہ نہیں, وہ خدمت کے طور پہ ان کو وہ ضرور ملنا چاہیے. اور وہ پاکستان کے شہریوں کے ہر شعبہ زندگی میں جو خدمات ہیں قوم کے لیے اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. ایک مزدور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. اور تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ نوازنا چاہیے جو اچھا کام کرے. بلوچ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, اس میں کہا گیا تھا کہ تمام فوجی افسران اور عدلیہ کے جو ججز ہوں گے وہ بھی سیاستدانوں کی طرح اراکین پارلیمنٹ کی طرح اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. کچھ اس پہ قانون سازی کریں گے یا کچھ لیجسلیشن اس پہ ہوگی؟ دیکھیں جی, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اس ملک میں. اگر سیاستدانوں پر یہ بات ہے کہ جی کہ وہ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کر دیں,
اور وہ بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ اس چیز کو چیک کیا جا سکے کہ وہ اپنے اس ٹینیور میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی دولت بڑھائی، کس طریقے سے جو ہے نا وہ پیسے بنائے. تو یہ صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ججز کے لیے بھی ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. فوجیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ججز اور جرنیلوں کے لیے کہ ان کو اتنا بڑا پریولیج آسما بی بی حاصل ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ پارلیمنٹ جو دنیا کے ہر مسئلے کو ڈسکس کر سکتی ہے لیکن کسی جج کے بارے میں اور کسی جرنیل کے بارے میں وہ ٹچ نہیں کر سکتی. دیکھیں کتنی آنر ہے، یعنی کتنی آنر ہے کہ پارلیمنٹ ان کے بارے میں یہ اتنا پریولیج ہے، اتنا بڑا پریولیج ہے. تو لیکن اس کے مقابلے میں اگر باقی سیاستدانوں کے بھی اگر ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ بھی اس احتسابی کسی قانون میں جو ہے اس دائرے میں آ جائیں، تاکہ کم از کم ایک طرف اتنی بڑی پریولیج کہ ان کے پارلیمنٹ کا ممبر ان کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا، تو دوسری طرف کم از کم احتساب سب کا ہونا چاہیے. آغا صاحب آخری بات مختصراً بتائیے گا، احتساب کیسے کیا جائے اور سب کا ہوگا کیسے ہوگا؟ دیکھیں آسما، یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہیں کہ عام آدمی کو انصاف ملے تو پھر ہم وہ طریقہ کار استعمال کریں گے، وہ سوچ لائیں گے، اس کو پھر عملی جامہ پہنائیں گے. وہ نیت جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم کوئی اچھی چیز لکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی ہم اچھی چیز سوچ لیتے ہیں اور سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا پڑے گا کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم نے خود کرپشن نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنے دینی اور اس قوم کو لوٹنے نہیں دینا. ہم نے خود نہیں لوٹنا اور دوسروں کو بھی نہیں لوٹنے دینا. آغا صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. بلوچ صاحب مختصراً 10 سیکنڈز ہیں، آپ بتائیں کہ کس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، احتساب کا طریقہ کار ہے. احتساب کا طریقہ کار ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو صرف اتنی سی آسما بی ایک بات بتاؤں کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ یعنی میں ڈائریکٹلی کسی ایک انڈیویجول پہ کسی ایک شخص کی ذات پہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں تمام ادارے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل، بہت بہت شکریہ. جو ہے نا اس کے لیے ابھی جس طرح اپنے ظفر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ پارلیمنٹ میں ججز اور جرنیل جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہو سکتے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، کامل علی آغا صاحب، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اور اس میں ان کو بھی لے کے آنا چاہیے کہ ججز اور جو عدلیہ ہے اور جو جرنیل ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان پہ بھی بات کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ ظفر علی شاہ صاحب، کامل علی آغا صاحب، سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اختتام میں ہم صرف یہی کہیں گے دنیا ٹی وی کی طرف سے اور ان سیشن کی پروڈکشن ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہماری طرف سے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.